نورون علی نور، نورون علی نور، نورون علی نور، نورون علی نور۔ یا علی مدد، آج ہم ایک ایسے واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں جو حال ہی میں، میرا مطلب ہے 12 سپٹمبر 2025 کو پیش آیا۔ جی، کمپالا، یوگانڈا۔ بالکل، یہ موقع تھا مولانا شاہ رحیم الحسینی حاضر امام کے دیدار کا، ایک بہت ہی خاص موقع۔ جی ہاں، اور دیکھیں ہمارے پاس اس ملاقات کی کچھ تفصیلات ہیں، خاص طور پہ ایک نوجوان بچہ عزرین اور حاضر امام کے درمیان جو ایک لمحہ گزرا۔ بظاہر تو شاید ایک عام سی، ایک شفقت بھری بات لگے، مگر اس بچے عازرین کے لیے یہ ایک بہت گہرا روحانی جواب تھا، ایک طرح کی ذاتی تسلی تھی۔ صحیح۔ تو یہ صرف ایک بچے کی کہانی نہیں ہے، اس واقعے میں ایمان کی گہرائی ہے، امامت کا تسلسل اور نور امامت کی وہ لازوال حقیقت، یہ سب پہلو جیسے سمٹ آئے ہیں۔ بالکل، بہت اہم پہلو ہیں۔ تو آئیے اس واقعے کی تفصیلات میں تھوڑا اترتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ ضرور۔ اچھا، تو عزرین کے بارے میں جو ہمیں معلوم ہوا ہے وہ ایک صحت مند ذہین بچہ ہے، خوش باش رہتا ہے ماشاءاللہ، اور بچپن سے ہی اس کا جھکاؤ دین کی طرف رہا، مطلب اپنے والدین دادا دادی کے ساتھ مذہبی سرگرمیوں میں، جماعت خانے جانے میں وہ شوق سے حصہ لیتا تھا۔ جی، اور اس کے دل میں امام کے لیے ایک گہری سچی عقیدت تھی، ایک معصوم سی پاکیزہ محبت۔ بچوں کی محبت تو ہوتی ہی ایسی ہے۔ بالکل، لیکن پھر وہ وقت آیا جب ہمارے پیارے 49ویں امام شاہ کریم الحسینی ان کا وصال ہوا۔ جی، ایک بڑا صدمہ تھا پوری جماعت کے لیے، اور عزرین کے لیے تو یہ خبر ناقابل برداشت تھی، وہ شدید غم میں ڈوب گیا۔ ظاہر ہے بہت چھوٹا تھا اور اس کا دل جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک سوال بار بار آنے لگا، وہ دہراتا رہتا تھا۔ سب کہتے تھے شاہ کریم مجھے دیدار دیں گے، لیکن وہ تو مجھے دیکھنے سے پہلے ہی چلے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ ایک بچے کی ٹوٹی ہوئی امید تھی، اس کی وہ معصوم محبت، اس کی گہری الجھن، سب کا اظہار تھا۔ یقیناً یہ واقعی کیا کہتے ہیں، دل کو چھو لینے والی بات ہے۔ ایک بچے کا ذہن وہ منطق سے زیادہ تعلق اور محبت کو سمجھتا ہے۔ صحیح۔ اور یہیں پر پھر خاندان کا، بزرگوں کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یقیناً بہت نرمی سے، محبت سے سمجھانے کی کوشش کی ہوگی۔ جی، کہ امامت کا سلسلہ وہ تو حاضر امام شاہ رحیم کے ذریعے جاری و ساری ہے۔ بالکل، کہ جسمانی طور پر تبدیلی آتی ہے، لیکن امامت کی اصل روح، وہ نور، وہ الہی روشنی جو رہنمائی کرتی ہے، وہ تو ہمیشہ قائم رہتی ہے، وہ لازوال ہے۔ یہ تو ہوئی عقلی وضاحت، مذہبی روایتی وضاحت۔ جی ہاں، اور یہ بہت ضروری بھی ہے۔ بالکل، لیکن کیا ایک بچے کے لیے، خاص طور پر جب وہ غم میں ہو، کیا یہ عقلی وضاحت کافی ہوتی ہے؟ اس کا دل تو وہ تو اسی ہستی سے جڑا تھا جسے وہ جانتا تھا، جس کی تصویریں دیکھی تھیں۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا، بہت اہم۔ بچے کی محبت اکثر بہت خالص ہوتی ہے اور کبھی کبھی تھوڑی ضدی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ وہ عقلی دلائل سن تو رہا تھا، شاید سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا ہو، لیکن اس کا دل وہ اب بھی اسی امام شاہ کریم کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ سوال شاہ کریم کیوں نہیں، وہ اس کے ذہن سے نہیں نکل رہا تھا۔ یہ اصل میں فرق ہے عقلی فہم اور قلبی تجربے کے درمیان۔ صحیح۔ خاص طور پر ایک بچے کے لیے جذبات، وہ جو ذاتی لگاؤ ہوتا ہے نا، اس کا احساس، وہ تجریدی تصورات سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس کا سوال صرف معلومات نہیں مانگ رہا تھا، وہ ایک جذباتی تسکین ڈھونڈ رہا تھا۔ تو اسی پس منظر میں جب حاضر امام شاہ رحیم کے کمپالا یوگانڈا کے دورے کی خبر آئی، جی، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ عزرین کے دل میں شاید ایک ہچکچاہٹ سی ہو۔ بالکل، کیونکہ اس کا معصوم دل، جیسا آپ نے کہا، وہ اب بھی شاہ کریم کی موجودگی کا ہی منتظر تھا۔ شاید وہ اس خیال سے پوری طرح مانوس نہیں ہو پایا تھا کہ نور وہی ہے، یا شاید یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ نیا تعلق کیسا ہوگا۔ ممکن ہے۔ پھر وہ مبارک دن آیا، 12 سپٹمبر 2025، کمپالا دارخانہ، ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے، ایک خاص روحانی ماحول تھا۔ جی ہاں،
اور اسی دوران حاضر امام کی نظر عزرین پر پڑی. انہوں نے اسے دیکھا اور پھر اسے اٹھا کر اپنی مبارک آغوش میں لے لیا. سبحان اللہ. یہ منظر ہی اپنے آپ میں بہت خاص تھا. لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی. امام نے عزرین کو ایک بار نہیں بلکہ 2 بار گلے لگایا. جی بالکل 2 بار گلے لگایا. یہ 2 بار گلے لگانے کا جو عمل ہے نا، اس میں کچھ گہرا محسوس ہوتا ہے، جیسے کسی بات پر زور دیا جا رہا ہو، کسی چیز کی تصدیق کی جا رہی ہو. یقیناً اس 2 بار گلے لگانے میں ایک خاص وزن ہے. یہ محض ایک اتفاقی عمل نہیں لگتا. نہیں، یہ صرف شفقت یا پیار کا ایک عمومی اظہار نہیں تھا. یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا. اسے ایک غیر زبانی پیغام سمجھا جا سکتا ہے. اچھا، ایک ایسا پیغام جو الفاظ کے بغیر سیدھا روح سے بات کرے. گویا امام بغیر کچھ کہے عزرین کے دل میں موجود اسی سوال کا جواب دے رہے تھے کہ نور وہی ہے. بالکل، نور وہی ہے. وہ تسلسل، وہ موجودگی، وہ محبت، وہ قائم ہے، وہ بدلی نہیں. یعنی وہ وضاحت جو شاید الفاظ پوری طرح نہیں کر پا رہے تھے، یا جو وہ بچہ پوری طرح جذب نہیں کر پا رہا تھا، جی، وہ اس تجربے نے، اس لمس نے، اس آغوش نے کر دی. بالکل. امامت کے تسلسل کا وہ راز، وہ گہرا روحانی تصور جو شاید عقلی وضاحتوں سے پوری طرح عزرین کے ننھے ذہن میں نہیں اتر پا رہا تھا، وہ اس مقدس آغوش کے تجربے سے اس پر جیسے منکشف ہو گیا. اسے وہ احساس ہوا، وہ یقین ملا کہ نور کی حقیقت لازوال ہے. وہ زمانے کے امام کے ذریعے ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے، ہمیشہ موجود رہتی ہے. تو یہ فہم وضاحت سے نہیں آیا بلکہ تجربے سے آیا. جی، ایک براہ راست ذاتی اور روحانی تجربے سے. یہ علم القلوب تھا، محض علم العقول نہیں. اور یہ تجربہ مزید ذاتی اور خاص ہو گیا جب حاضر امام نے عزرین کو اپنا آٹوگراف بھی دیا. ہاں، یہ بھی اس واقعے کی ایک بہت ہی غیر معمولی اور خوبصورت تفصیل ہے. جی، ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب امام نے عزرین کو آٹوگراف دینے کا ارادہ کیا تو ان کے پاس اس وقت قلم موجود نہیں تھا. اچھا. ہاں، وہ رک گئے. انہوں نے رضاکاروں سے قلم لانے کو کہا، انتظار کیا اور پھر عزرین کے لیے دستخط کیے. اللہ اکبر. یہ چھوٹی سی تفصیل، امام کا رکنا، انتظار کرنا، قلم منگوانا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا، ایک ارادی عمل تھا، اتفاقیہ نہیں تھا. یہ واقعی قابل غور ہے، اور اس کی اہمیت وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عزرین کئی مہینوں سے حاضر امام کے دستخط کی خواہش اپنے دل میں لیے ہوئے تھا. سچ؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم تھا. جی، یہ اس کا ایک خفیہ خواب تھا. ایک ایسی خواہش جسے شاید اس کے گھر والے بھی ایک بچے کی معصومانہ ضد سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہوں گے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہو پائے گا. ظاہر ہے، کون سوچ سکتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ امام نے نہ صرف اس کے دل کے اس بنیادی سوال کا جواب دیا، وہ بھی بغیر بولے، جی، بلکہ اس کی ایک انکہی، ایک ذاتی خواہش کو بھی سنا اور اسے پورا کر دیا. سبحان اللہ. یہ امام کے علم، ان کی رسائی اور ہر ایک فرد کے ساتھ ان کے اس ذاتی تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے. یہ صرف ایک اجتماعی رہنمائی نہیں ہے بلکہ ایک انفرادی رابطہ بھی ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا، اور جیسا کہ ماخذ میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، یہ واقعہ یہ صرف عزرین کی ذاتی کہانی تک محدود نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. اس میں ہم سب کے لیے جو بھی اس پر غور کریں گہرے اسباق پوشیدہ ہیں. یہ صرف ایک خوبصورت لمحے کا بیان نہیں ہے بلکہ یہ روحانی اصولوں کا ایک عملی مظاہرہ ہے. تو پہلا سبق جو ماخذ سے نکلتا ہے وہ معصوموں کے ایمان کے بارے میں ہے. کہا گیا ہے کہ اسے کبھی کم نہ سمجھیں. یہ بات تو ہم سنتے ہیں، لیکن اس واقعے کی روشنی میں اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچے کا یقین وہ بہت خالص ہوتا ہے. وہ امکانات کو محدود نہیں کرتا. جہاں ہم بالغ افراد اپنی عقل، اپنے تجربے، اپنی دنیاوی سمجھ بوجھ کی بنیاد پر حدود دیکھتے ہیں، مشکلات دیکھتے ہیں، ناممکنات دیکھتے ہیں، جی ہاں، وہیں ایک بچہ اکثر براہ راست خدا کی وسیع رحمت اور اس کے لامحدود امکانات پر نظر رکھتا ہے. عزرین کی وہ ضد، وہ سوال جو وہ بار بار پوچھ رہا تھا، وہ اصل میں اس کی گہری محبت اور اس یقین کا ثبوت تھا کہ اس کی خواہش پوری ہونی چاہیے. صحیح. اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے، بلکہ وہ پوچھ رہا تھا ایسا کیوں نہیں ہوا.
یہ ایمان کی ایک بہت بہت طاقتور شکل ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم بالغ ہو کر ایمان کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ بنا دیتے ہیں؟ شاید۔ اچھا، دوسرا سبق جو بتایا گیا ہے وہ امامت کے نور کی لامحدودیت کے بارے میں ہے، کہ یہ نور سرحدوں، زمانوں اور جسمانی رکاوٹوں سے ماورا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ امامت کی جو روحانی حقیقت ہے وہ نور، وہ کسی ایک جسم، کسی ایک جگہ یا کسی ایک وقت تک محدود نہیں۔ یہ ایک دریا کی طرح ہے جو ہمیشہ بہتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ ہماری دعاؤں کا، ہماری انکہی خواہشات کا جواب ان طریقوں سے دیتا ہے جو اکثر ہماری سمجھ یا ہمارے تصور سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ جیسے عزرین کے معاملے میں ہوا۔ بالکل، عزرین کا وہ 2 بار گلے لگائے جانا، گویا اس کے سوال کا جواب دینا، اور پھر اس کی آٹوگراف کی وہ خواہش جس کا شاید اس نے کبھی کسی سے واضح طور پر ذکر بھی نہ کیا ہو، اس کا پورا ہو جانا۔ یہ اسی لامحدود علم اور رحمت کی مثالیں ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ روحانی رابطہ ہماری اس مادی دنیا کی حدود سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے بنیادی سبق وہ یہ ہے کہ عزرین کا تجربہ یہ نور امامت کے تسلسل کی ایک زندہ نشانی ہے، ایک لیونگ سائن۔ بالکل، یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ نور امامت اٹوٹ ہے۔ یہ سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا، ہمیشہ موجود ہے، ہمیشہ موجود ہے، ہمیشہ رہنمائی کرنے والا اور ہمیشہ محبت کرنے والا ہے۔ امام بدلتے ہیں لیکن امامت کا نور، اس کی رہنمائی، اس کی برکت وہ جاری و ساری رہتی ہے۔ تو عزرین کا تجربہ صرف ایک کہانی نہیں رہی، نہیں، یہ اس گہرے روحانی اصول کا ایک جیتا جاگتا مظہر بن گیا جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ، یہ صرف ایک عقیدہ نہیں رہا بلکہ ایک تجربہ شدہ حقیقت بن گیا اس بچے کے لیے، اور ایک یاد دہانی ہم سب کے لیے۔ تو کمپالا میں عزرین کا یہ واقعہ واقعی نور امامت کے تسلسل اور زمانے کے امام کے ساتھ اس گہرے ذاتی تعلق کے امکان کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ جی ہاں، ایک بچے کی سادہ سی خواہش تھی، اس کے دل میں ایک معصومانہ لیکن بہت گہرا سوال اٹھا، اور اس کا جواب الفاظ کی شکل میں نہیں ملا، نہیں، بلکہ ایک ایسے براہ راست ذاتی تجربے کی صورت میں ملا جو سیدھا دل اور روح کو چھو گیا۔ درست کہا۔ یہ واقعہ اس بات کو بہت اچھی طرح اجاگر کرتا ہے کہ روحانی تفہیم اور اطمینان کیسے محض زبانی وضاحتوں یا عقلی دلائل سے آگے بڑھ کر براہ راست ذاتی تجربات سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں، وہ تجربات ہوتے ہیں جو دل کے گہرے ترین سوالات کا جواب دے سکتے ہیں اور ایمان کو وہ تقویت بخش سکتے ہیں جو شاید سینکڑوں کتابیں یا تقریریں بھی نہ دے سکیں۔ یہ تجرباتی ایمان ایکسپیرینشل فیتھ کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ روحانی سمجھ اور وہ جو یقین دہانی ہے اسے حاصل کرنے کے مختلف راستے کیا ہو سکتے ہیں۔ جی، خاص طور پر جب ہم جانشینی، نور کے تسلسل اور روحانی رہنمائی کی لازوال نوعیت جیسے گہرے تصورات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ بعض اوقات جواب سننے یا پڑھنے سے نہیں بلکہ محسوس کرنے سے ملتے ہوں؟ ذاتی تجربہ ہمارے ایمان کو کیسے تشکیل دیتا ہے، اسے کیسے مضبوط کرتا ہے، اور اس کا عقلی فہم کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟